व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी लेडीज़ होम जर्नल की तहकीकात के मुताबिक हमारी 75% परेशानियां रुपए पैसे के मुतालिक होती हैं। गैलप पोल के प्रोप्राइटर जॉर्ज गैलप कहते हैं, मेरी तहकीक से साबित होता है कि अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर हमारी आमदनी में सिर्फ 10% इजाफा हो जाए तो हमें किसी किस्म की माली परेशानी नहीं रहेगी। बाज़ हालात में ये बात ठीक होती है, लेकिन अक्सर दुरुस्त नहीं होती। आप कहते हैं कि मैंने फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर एलटी से गुफ्तगू की। उन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोरों के ग्राहकों और मुलाजमों को कई साल तक माली मशवरे दिए थे। उन्होंने कुली से लेके सालाना आमदनी जिसकी $1000 से भी कम थी, एक कारोबारी मुंतजिम तक जिसकी सालाना आमदनी $1,00,000 से भी ज़्यादा होती है, हर किस्म की आमदनी वाले हर किस्म के लोगों की मदद की और उन पर तहकीक की। इंटरव्यू के वक्त उसने मुझे बताया कि अक्सर लोगों की माली परेशानियों का हल ज़्यादा आमदनी में नहीं मिल सकता। बजाय इसके आमदनी सिवाय अखराजात के बढ़ जाने और सरदर्दी में इजाफे के और कोई नतीजा फराहम नहीं करती। अक्सर लोगों की माली परेशानियों की वजह यह नहीं है कि उनके पास काफ़ी रुपया नहीं होता, बल्कि यह है कि वो अपने रुपए को सलीके से खर्च करने के फ़न से बेबहरा होते हैं। अगर आप या मैं कर्जे या माली परेशानियों से गुरेज करना चाहते हैं तो हमें भी वही करना चाहिए जो एक कारोबारी फर्म करती है। हमें अपनी आमदनी को खर्च करने का मंसूबा बनाना चाहिए और फिर उस मंसूबे के मुताबिक अपने अखराजात से सबकदोश होना चाहिए। एक शख्स जुम्मे की शाम को जिसको तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह लेके अगर बाजार निकल जाए, वहाँ किसी दुकान की खिड़की से उसे कोई ओवरकोट नजर आए और झटपट उसे खरीद ले, तो यहीं से बजट आउट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अपने रुपए का इंतज़ाम करने के लिए हमें कौन से उसूल इस्तेमाल करने चाहिए कि बजट आउट ना हो? हम किस तरह का बजट और मंसूबा बनाएं? तो हम देखते हैं कि मंदरजा झेल 11 उसूल हैं जो इस सिलसिले में आपकी मदद करेंगे। पहला उसूल, दौलत को अच्छा समझें, ना कि बुराई का सरचश्मा। जब आप दौलत को बुरा समझते हैं तो ये आपके पास से पैर लगा के उड़ जाती है। दौलत लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा असूल, अपनी ज़रूरियात को एक कागज़ पे लिख लीजिए और अपने अखराजात का मुकम्मल हिसाब रखिए। जॉन डी रॉकफेलर के पास भी एक खाता था। रात को दुआ मांगने और सोने से पहले अपनी पाई के मुतालिक वाफियत रखता था कि कहाँ से पैसे आए और कहाँ खर्च हुए। आप भी एक नोटबुक लेके रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं कि ये पूरी उम्र आप करते रहें, बल्कि 1 महीने भी कर सकते हैं। अब आप जान सकेंगे कि आपका रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, और फिर हैरानकुन तौर पर आपको यकीन ही नहीं आएगा कि मेरा रुपया इस तरह भी जा सकता है, क्योंकि बास फजूल चीज़ों पर आप अपना रुपया खर्च कर रहे होंगे। अगला उसूल है, दर्जी मार का बजट बनाइए जो आपकी ज़रूरियात पे फिट आए। जैसा कि मुहावरा है, अपने सूट को कपड़े के मुताबिक काटो। जो लोग मिज़ानियों पे ज़िंदगी बसर करते हैं वही दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशबाश होते हैं। यानी प्रॉपर बजट बना के ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अगला उसूल है, सलीके और अक्लमंदी से खर्च करना सीखिए। इससे मुराद है कि अपने रुपए की बेहतरीन कदर कीमत मुतय्यन करना सीखिए। तमाम बड़ी कंपनियों के पेशावर एजेंट और ख़रीदार होते हैं। अपनी फर्मों के लिए बेहतरीन ख़रीदार मुहैया करने के सिवा जो कुछ नहीं करते। अपनी ज़ाती जायदाद के मालिक और मुंतज़िम होने की हैसियत से ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी आज ही से यही उसूल शुरू कर दें। अगला उसूल है, आमदनी के मुतालिक अपनी सरदर्दी में इजाफा, दर्द के बगैर आमदनी में इजाफा करें। यानी परेशानी तारीख किए बगैर आमदनी बढ़ाएं। लेकिन ऑब्ज़र्व ये किया गया है, जब उनकी आमदनी $5,000 ज़्यादा हो जाती है अमेरिका वगैरह में, तो उसको अपनी मंजिल समझ लेते हैं और नित नए शाखसाने शुरू कर देते हैं। नवाही बस्तियों में एक मकान ख़रीद लिया जाए, उसकी एक कीमत फ्लैट के सालाना किराए से ज़्यादा नहीं होती। एक कार ख़रीद ली जाए, बहुत सा फर्नीचर, बहुत से कपड़े, और पहली चीज़ ये होती है कि उनकी सरदर्दी में इजाफा हो जाता है। फिलवाक़े वो पहले की निस्बत कम खुश और मसरूर होते हैं, क्योंकि आमदनी के इजाफे के साथ वो अपने पाँव भी बहुत ज़्यादा फैला लेते हैं। अगला उसूल है, साख कायम करने की कोशिश कीजिए अपनी। आप ज़रूरत के वक्त अगर कर्ज ले सकते हैं, इसी सूरत में ले सकते हैं कि आपकी साख कायम होगी, और इस सिलसिले में अपने करीबी लोगों को तरजीह दें।
بینکوں کے پاس ہرگز نہیں جائیں. آپ ہزاروں لوگوں میں سے ایک ہیں جس کے پاس کوئی متوازی چیز نہیں, کوئی جائیداد نہیں اور تنخواہ مزدوری کے علاوہ ضمانت دینے کے لیے کوئی شے نہیں. پھر اگر آپ کو اپنی زندگی عزیز ہے تو کان کھول کے سن لیجئے کہ کسی قرض خواہ کمپنی سے قرضے کی درخواست بالکل نہ کریں. ایک میگزین کے ایڈیٹر مسٹر لرٹن بتاتے ہیں, مقروضوں کے غریب طبقوں کا جو استعمال اور ان سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہیں. جو قرضے $50 سے شروع ہوتے ہیں وہ ادائیگی کرنے سے پہلے بڑھتے بڑھتے $300-400 تک پہنچ جاتے ہیں. ان کی مزدوریاں اور تنخواہیں کرک کر لی جاتی ہیں, اور جس شخص کی مزدوری کرک ہو جاتی ہے اکثر اوقات اسے کمپنی گولی مار دیتی ہے, فائر کر دیتی ہے. ایسی بے مثال مثالیں موجود ہیں کہ جب کوئی شخص وقت پر ادائیگی نہیں کرتا تو قرضے کی جونکیں اس کے فرنیچر اور گھر بار کے سامان کی قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے قیمت کا اندازہ کرنے والوں کو اس کے گھر بھیج دیتی ہیں اور یہ اس کی گھر کی صفائی کر دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ملے جو معمولی قرضوں پہ 3-4 سال سے ادائیگیاں کرتے رہے اور ابھی تک مقروض چلے آ رہے تھے. مسٹر لرٹن نے بتایا کہ ان حالتوں میں اضافی فیس بڑھتے بڑھتے اصل زر سے 2000% تک زیادہ ہو گئی تھی, اور یہ انسان کو قرضوں میں جکڑنے اور مار دینے کے لیے کافی ہے. اگلا اصول یاد رکھیں, ناگہانی سے اللہ سبحانہ و تعالی سب کو محفوظ رکھے, مگر اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ ناگہانی کے لیے رکھیں. یہ 10% آپ کی آمدنی کا حصہ ہو جو جمع کر کے رکھیں ناگہانی کے لیے. اگلا اصول ہے, اپنی زندگی کے بیمے کی آمدنی اپنی بیوہ کو یکمشت مت دلوائیے. نیا روپیہ پا کر نئی بیوہ کا جو حشر ہوتا ہے, وہ ایک بیوہ کا ذکر میں مذکور ہے کہ اس کو $20,000 ملے. اس نے یہ رقم اپنے بیٹوں کو موٹروں کا کاروبار چلانے کے لیے ادھار دے دی. کاروبار فیل ہو گیا اور اب بالکل تہی دست اور کلاش عورت ہے. 12 مہینوں کے اندر اپنے بچوں کی پرورش کے لیے انجمن بہبودی اطفال کو پھر اسے درخواست دینی پڑی. اگر کسی عورت کے ہاتھ میں $25,000 چھوڑ دیے جائیں وہ عام طور پہ 7 سال سے کم عرصے میں ختم ہو جائیں گے. یہ بیان نیویارک پوسٹ کی مدیر مالیات سلوایا ایس پورٹر نے لیڈیز ہوم جرنل میں لکھی ہے. اگلا اصول ہے, اپنے بچوں کو پیسے کے بارے میں ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا سکھائیں اور پیسے جمع کرنے کی عادت ڈالیں. ایک بار یور لائف میگزین میں ایک تجویز دی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایک چھوٹی بچی کو ایک طریقے سے سکھایا گیا کہ وہ اپنے تمام اخراجات کو ایک کاپی میں لکھے اور پھر ان اخراجات کی رسید اپنی ماں کو وہ دیتی تھی جو اس کے پیسے اپنے پاس رکھتی تھیں, اور پھر اس رسید کو ایز اے چیک استعمال کرتی تھی, اور جب وہ چیک بچی رسید پہ کاٹ کے ان کو دیتی تھی تو وہ ان کو پیمنٹ کر دیتی تھی اس کے پیسے. یعنی وہ منی بینک کا اپنا برتاؤ کر رہی تھی بچی کے ساتھ اور اس کو سکھا رہی تھی کہ بینکنگ کیسے ہوتی ہے. تو آپ بھی اس طریقے سے اپنے بچوں کو بینکنگ سکھا سکتے ہیں. اگلا اصول ہے, اگر ضرورت ہے تو باورچی خانے کے چولہے کو استعمال کیجیے اور فالتو روپیہ بنائیے. ایک عورت تھی جس کا شوہر مر چکا تھا, اس کی 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی. وہ ایک مرتبہ باہر گئی تو دیکھا کہ دکاندار پائیاں بنا رہا ہے, روٹیاں بنا رہے. تو اس نے بھی دکاندار سے کہا, اگر میں خود اچھی طرح روٹیاں پکا سکتی ہوں تو کیا آپ میرے گھر کی بنی ہوئی اصلی روٹیاں خریدیں گے؟ دکاندار نے اگلے روز 5 چپاتیوں کا آرڈر اس کو دے دیا. وہ آہستہ آہستہ دوسری دکانوں اور لنچ اور گھروں وغیرہ سے بھی آرڈر لینے لگی. 2 سال کے اندر اس کو 5000 چپاتیاں بنانے کا آرڈر مل چکا تھا. اب تک وہ اپنا سارا کام خود کر رہی تھی چھوٹے باورچی خانے میں. پھر جب اس کی آمدنی شروع ہو گئی تو اس نے کوک بھی رکھنا شروع کر دیا. جب مسز اسپیئر سے پوچھا کہ جو عورتیں اچھی باورچی ہوں کیا وہ بھی 10,000 یا اس سے زیادہ آبادی والے شہروں میں اسی طریقے سے فالتو وقت میں کما سکتی ہیں, تو اس نے جواب دیا, ہاں کیوں نہیں کما سکتی. یعنی پیسہ کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے چولہا. اگلا اصول ہے, جوا کبھی نہ کھیلیں. تعجب ایسے لوگوں پہ ہے جنہیں گھوڑوں پر روپیہ لگا کے یا سلاٹ مشینوں پہ اکنی ڈال کے آمدنی کی امید ہوتی ہے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں, اس نے ایسی چیزوں کا جال بچھا رکھا ہے, وہ اس کے ذریعے خوب پیسہ کما رہا ہے, لیکن وہ ان بیوقوف لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے جو اس قدر بھولے
اور سادہ دل واقع ہوئے ہیں کہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم مشین کو مات دے دیں گے، حالانکہ وہ پہلے ہی ان کے خلاف آراستہ کی جا چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی جوا اور اس طرح کے معاملات میں نہ پڑیں۔ اگلا اصول ہے، اگر ہم حق الامکان اپنے مالی حالات کو بہترین بنا سکتے ہیں، ہمیں کم از کم اپنی ذات پہ رحم کرنا چاہیے، اور جو بدل نہیں سکتا اس پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے مالی حالات بہتر نہیں بنا سکتے، ہم کم از کم اس کے متعلق اپنا ذہنی رویہ تو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ موجود ہے، اگر آپ کی نظر میں وہ ناکافی ہے، روم کا عظیم فلسفی سینیکا کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے اگر آپ کی نظر میں وہ کافی ہے، پھر اگر آپ ساری دنیا کے بھی مالک کیوں نہ ہو، آپ ہمیشہ پریشان ہی رہیں گے۔ لہٰذا قناعت کرنا سیکھیے، اور جو آپ کو دیا گیا ہے اس پہ صبر و شکر کیجیے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم سارے امریکہ کے گرد بار لگا کے اس کے مالک بھی بن جائیں، ہم ایک دن میں صرف 3 دفعہ کھانا کھا سکتے ہیں اور ایک وقت میں صرف ایک ہی بستر پہ سو سکتے ہیں۔ تو مشہور کتاب نپولین ہل کی کتاب سے ماخوذ یہ تمام اصول جو ہم نے آپ کو بیان فرمائے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلا اصول، روپے کے بارے میں، دولت کے بارے میں اپنا نظریہ چینج کریں اور دولت کو اچھا سمجھیں۔ اگر آپ دولت کو برا سمجھیں گے تو یہ پڑ لگا کے آپ کے پاس سے اڑ جائے گی۔ دوسرا اصول، اپنی ضروریات کو کاغذ پہ لکھ لیجئے اور اپنے اخراجات کا حساب رکھیے۔ اگلا اصول، درزی مار کا بجٹ بنائیے جو آپ کی ضروریات پہ بالکل فٹ آئے۔ چوتھا اصول، سلیقے اور عقل مندی سے خرچ کرنا سیکھیے۔ پانچواں اصول، آمدنی کے متعلق اپنے درسری میں اضافہ کیجیے۔ اگلا اصول، ساکھ قائم کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کو ضرورت کے وقت قرض مل سکے۔ اگلا اصول، بیماری، آگ اور دوسری ناگہانی ضرورتوں کے اخراجات کے لیے اپنا تحفظ کیجیے۔ اگلا اصول، اپنی زندگی کے بیمے کی آمدنی اپنی بیوہ کو یکمشت نہ دلائیں۔ اگلا اصول، اپنے بچوں کو روپے پیسے کے متعلق ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا سکھائیے۔ اگلا اصول، اگر ضرورت پڑے اپنے باورچی خانے کے چولہے سے فالتو روپیہ کمائیے۔ اگلا اصول، کبھی جوا نہ کیجیے۔ اور آخری، اگر آپ حتی الامکان اپنے مالی حالات بہتر نہیں بنا سکتے تو آپ کو کم از کم اپنی ذات پر تو رحم کرنا چاہیے، اور جو بدل نہیں سکتا اس پہ پریشان ہونا چھوڑ دینا چاہیے۔